اور اگر آپ آج ان بچوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حامد میر نے چاروں شانے چت کر دیا ہے اس وقت حکومت کو، چونکہ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بہت بڑے اختلاف سامنے آنے والے ہیں، چونکہ فیصل واڈا جو کہ ناقد ہیں نواز شریف کے، ان کو اٹھا کر سینیٹر بنا دیا۔ پھر محسن نقوی کا معاملہ بھی ہے کہ اس کو سینیٹر بنا دیا، رانا ثناء اللہ کو کیوں نہیں بنایا۔ بہت بڑے بڑے انکشافات کیے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی جو اسکول میں کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کا فلسطین کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ آپ یقیناً اپنے اسکول میں یہ دعا تو پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پڑھتے ہیں نا آپ یہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی۔ تو علامہ اقبال جب 1931 میں مسجد اقصیٰ گئے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی، تو اس وقت انہوں نے وہاں جو فلسطینی بھائی تھے اپنے، ان کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جو نعرہ آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کے کہا کہ فلسطین میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک یہودی ریاست بننے والی ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو علامہ اقبال کے کہنے پہ پھر قائد اعظم نے بھی اسرائیل کے قیام کے خلاف آواز بلند کی۔ اور آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کا دن جو ہے وہ کیوں اہم ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ 23 مارچ یوم پاکستان ہے۔ تو 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاس ہوئی تھی ایک علیحدہ وطن کی، اس کے ساتھ ایک دوسری قرارداد بھی پاس ہوئی تھی، وہ تھی فلسطینیوں کے حق میں۔ تو آپ کو اسکول میں یہ تو بتاتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 یوم پاکستان ہے، لیکن وہ یوم پاکستان کے ساتھ ساتھ یوم فلسطین بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک دوسری قرارداد 1940 میں فلسطینیوں کے حق میں منظور ہوئی۔ اور پھر جب 1948 میں اسرائیل بنا دیا گیا تو جو بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے، جن کی نظمیں، جن کی دعائیں آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کی تصویر آپ کے اسکول کے پرنسپل کے دفتر میں دیوار پہ لگی ہوئی ہے، یہ دونوں اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ ہم جناب 2 اسٹیٹ فارمولا یا 2 اسٹیٹ سلوشن کے ذریعے مسئلہ فلسطین حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قائد اعظم کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے۔ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا، اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا وطن ان کو واپس دیا جائے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو آپ وہاں جا کے بسا رہے ہیں ان کو آپ آسٹریلیا بھیج دیں۔ تو ہمارے قائد اعظم جو ہیں وہ اس ریاست کے حق میں نہیں تھے، لہذا ہم قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی پالیسی جو ہے اسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتے، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ جب واپس جائیں گے تو کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اپنے علم کی طاقت سے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور اگر آپ آج ان بچوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی جو اسکول میں کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی حامد میر کی گفتگو۔ حامد میر نے اس سے پہلے بہت زیادہ انکشافات کی ایک پروگرام میں
احمد میر کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو سینیٹر نہ بنانا اور محسن نقوی کو اٹھا کر سینیٹر بنانا مسلم لیگ نون کے اندر ہی وہ مسلم لیگ نون کی قیادت اس سے بہت زیادہ نالاں ہے، بہت زیادہ خفا ہے اس سے۔ انہوں نے ووٹ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ پارٹی کے حکم کی وجہ سے دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ احمد میر کا کہنا تھا کہ جو سینیٹر منتخب کیے فیصل واڈا کو پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس پر بھی مسلم لیگ نون کے وکلاء برادری خاص طور پر بہت زیادہ ناراض ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ فیصل واڈا جو ہے وہ نواز شریف کے انتہائی ناقد ہیں اور کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل واڈا کو ٹکٹ دینا واضح ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دل میں کچھ پک رہا ہے، کچھ اندر سے سوچ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے حق میں کچھ زیادہ بہتر نہیں سوچ رہی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ انوار الحق کاکڑ کے معاملے پر بھی ابھی اتفاق نہیں ہوا، چونکہ بہت سارے لوگ حکومتی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ نگران حکومت میں تھے ان کو اٹھا کر اس طرح کسی کو وزیر داخلہ بنا لینا، سینیٹر بنا لینا، اس طرح انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنا لینا، یہ سمجھ سے باہر ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کو بنایا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے، اب اس طرح ہی معاملات آگے چلیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ احمد میر کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہی حالات برقرار رہے تو بہت جلد آپ کو اختلاف کی ایک بہت بڑی چیزیں سامنے آئیں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔